کی مثال کشجرۃ خبیثۃ، ایسے درخت کی مثال ہے جو ایک خراب درخت ہے، جس کی زمین میں سطح ہے ہی نہیں کہ اکھاڑ پھینکا جائے، اسے کچھ استحکام ہی نہ ہو، اس کی کوئی طاقت ہی نہ ہو، اس کی جڑیں مضبوط ہی نہ ہوں۔ تو یہاں جو پاکیزہ درخت آپ کو بتایا گیا، کلمہ طیبہ کے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں کیا مراد ہے۔ کلمہ طیبہ سے مراد کلمہ توحید ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اور یہی کلمہ ہے کہ جب عقیدہ انسان اپنا درست کرنے لگے نا، تو یہ عقیدے کی بیس ہے، اس کے بغیر کسی بھی انسان کا عقیدہ درست نہیں ہو سکتا۔ تمام بھلائیوں کی بنیاد بن جاتا ہے یہ کلمہ۔ جہاں یہ ہوگا وہاں شرک کی جڑ کٹ جائے گی، ہر چیز کو جڑ سے اکھاڑ کے پھینک دے گا، ہر برائی کو، ہر باطل چیز کو۔ تو پاکیزہ درخت کی مراد یہاں پر کھجور کا درخت ہے۔ آپ دیکھیے مثال کھجور کے درخت سے دی گئی ہے۔ کھجور کے درخت سے کیوں مثال دی گئی ہے؟ پہلے ہم اس میں ایک حدیث دیکھتے ہیں۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھے تھے۔ آپ بیٹھتے تھے نا صحابہ کو لے کر اور ان کو تعلیم دیتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا، بتاؤ وہ کون سا درخت ہے جس کے پتے نہیں گرتے؟ مسلمان کی مثال تو اسی درخت کی سی ہے، اور یہ بھی نہیں ہوتا، اور یہ بھی نہیں ہوتا، اور یہ بھی نہیں ہوتا۔ تو اس کا پھل ختم ہوتا، نہ تو اس کا پھل ختم ہوتا ہے، نہ اس کا دانہ معدوم ہوتا ہے، نہ اس کا نفع ضائع ہوتا ہے، ہر وقت میوہ اور پھل دیتا ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر جو حضرت عمر کے بیٹے تھے، چھوٹے تھے، تو کہتے ہیں اس وقت میرے دل میں خیال آیا کہ وہ کھجور کا درخت ہے، مگر جب میں نے دیکھا کہ ابو بکر اور عمر جیسے رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے بڑے صحابہ خاموش بیٹھے ہیں، تو میں نے بھی آپ کو جواب نہیں دیا، میں نے بھی مناسب سمجھا کہ میں خاموش رہوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود ہی بتا دیا کہ وہ کھجور کا درخت ہے۔ جب ہم اس مجلس سے اٹھ کے آئے تو میں نے اپنے والد سے، حضرت عمر سے کہنے لگے کہ ابا جان، اللہ کی قسم میرے دل میں یہ بات آئی تھی کہ وہ کھجور کا درخت ہے۔ انہوں نے کہا پھر تم نے جواب کیوں نہیں دیا؟ میں نے کہا آپ سب خاموش تھے تو میں نے آپ سے آگے بڑھ کے بات کرنا مناسب نہیں سمجھا۔ والد کہنے لگے اگر تم یہ کہہ دیتے تو مجھے اتنا مال ملنے سے زیادہ خوشی ہوتی۔ تو یہ تو ایک الگ بات تھی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طیبہ، کلمہ طیبہ کی مثال، شجرہ طیبہ جو دی مثال، وہ کھجور کے درخت کی ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ کھجور کے درخت کی نا ایک بہت ہی زبردست کوالٹی ہے، وہ کیا کہ جتنے حالات اور جتنا موسم شدید گرم ہوتا ہے اتنا زیادہ پھل لے کر وہ آتا ہے۔ سخت گرم علاقوں میں اگتا ہے یہ درخت۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے شجرہ طیبہ کی 4 صفات یہاں بیان فرمائی ہیں۔ ایک وہ کہ وہ طیب اور پاکیزہ ہے، اس کی خوش شکل ہے، خوش صورت کے علاوہ اس کا ذائقہ اچھا ہے، پھل کے اعتبار سے اس کا پھل بھی بہترین ہے۔ آپ دیکھیے سب سے مہنگا پھل ہے کھجوروں کا، اور جتنی اس کی کوالٹی بہتر ہوتی جاتی ہے اتنا ہاتھ لگانا مشکل ہو جاتا ہے۔ پھر اس کی جڑیں زمین میں خوب مستحکم ہیں، گہرائی تک ہوتی ہیں، کیونکہ اس نے اوپر تک اٹھنا ہوتا ہے، اس نے بلندی حاصل کرنی ہوتی ہے، اس نے اوپر جانا ہوتا ہے۔ جو چیز آپ دیکھیں جتنی ہائی رائزز ہوتی ہیں نا، بڑی بلڈنگز، ان کی اتنی بنیادیں گہری کھودی جاتی ہیں تاکہ وہ کھڑی رہیں۔ اسی طرح مومن کی مثال ہے، اسی طرح کلمہ طیبہ کی مثال ہے کہ جو لا الہ الا اللہ جب دلوں کے اندر آ جاتا ہے نا، جڑیں پکڑ لیتا ہے، اندر تک سرایت کر جاتا ہے، پھر انسان کو بلندی ملتی ہے۔ تو اس کی جڑیں زمین میں خوب مستحکم، گہرائی تک گئی ہوئی، اور اس قدر خوبصورت ہے کہ اپنے طویل کامد درخت کا بوجھ سہار لیتی ہے نا۔ پھر اس کی شاخیں آسمانوں میں یعنی بہت بلندی تک چلی گئی ہوتی ہیں۔ آپ دیکھیں کتنا اونچا ہوتا ہے، جتنا اونچا ہوتا ہے اتنا اوپر سے پھل اس کا اتارنا پڑتا ہے۔ تو اسی لیے اس سے جو پھل حاصل ہوگا وہ ہوا کی آلودگی، گندی جراثیم، ہر چیز سے پاک ہوگا، کیونکہ وہ بہت اوپر ہے۔ اور یہ عام درختوں کی طرح نہیں ہوتا، عام درختوں کے تو ہوتا ہے نا کہ اسپیسیفک سیزن ہوتا ہے اور اسی سیزن کے اندر وہ لے کے آتے ہیں پھل۔ اس میں ایسا نہیں ہے، یہ ہر سیزن میں پھل دیتا ہے، پورا سال پھل دیتا ہے، اور یہ باتیں کھجور کے درخت میں ہی پائی جاتی ہیں۔ تو اسی لیے اس درخت میں، اس حدیث میں اس کو شجرہ طیبہ کہا گیا۔ اور کلمہ طیبہ کے فائدے کیا ہیں؟ یاد رکھیے، جس کی کوئی فصل پھل سے خالی نہیں جاتی، یہ ایک ایسا درخت ہے۔ تو اس مثال کا مطلب یہ ہے کہ جب کلمہ توحید، کلمہ لا الہ الا اللہ کسی مومن کے دل میں آتا ہے اور پھر آ کے جاتا نہیں ہے، وہ رچ بس جاتا ہے، تو اس کی جڑیں اتنی اندر تک چلی جاتی ہیں، پھر وہ اپنی پوری زندگی اس کلمے کے ارد گرد ریوالو کرتا ہے،
پھر اس کی صبح ہوتی ہے تو اس کلمے کے مالک کے ساتھ اس کی یاد میں، اس کی شام ہوتی ہے تو اس کی یاد میں، اس کا دن گزرتا ہے تو اس کلمے کے مالک کی یاد میں کہ لا الہ الا اللہ، اور اس کو یقین ہوتا ہے کہ لا الہ الا اللہ واقعی لا الہ الا اللہ ہے، اللہ کے سوا کوئی اور ہے ہی نہیں۔ پھر جب اس کو اس بات کا یقین ہوتا ہے، پھر اس کے دل میں اس کے رب کی عظمت آتی ہے، اس کے رب کی طاقت آتی ہے، اس کی رب کی کبریائی آتی ہے، اس رب کا جبروت ہونا آتا ہے، اس رب کی ملکیت آتی ہے، اس کا مالک ہونا جب اس کے ذہن میں آتا ہے، دل میں آتا ہے، پھر اس کو کسی اور سہارے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی۔ اور جب اس کو کسی اور سہارے کی ضرورت نہیں پڑتی تو پھر ایک مومن کا روب جو ہے وہ لوگوں پہ بھی طاری ہوتا ہے۔ آپ دیکھیے ہم میں سے سب سے کانفیڈنٹ کون ہوتا ہے؟ وہی ہوتا ہے نا کہ جس کو کسی سے کچھ نہ چاہیے ہو، اس کے اندر بیسٹ کانفیڈنس ہوگا، وہ لوگوں سے ڈیل کرنے کی طاقت رکھے گا، کیونکہ اس نے کسی سے کچھ مانگنا ہی نہیں، اسی میں اس کی عزت ہے۔ تو جو کلمہ طیبہ جب انسان کے دل میں آتا ہے نا، اور کلمہ طیبہ کی اہمیت اس کو معلوم ہوتی ہے، پھر اس کے اندر ایک کانفیڈنس آتا ہے، پھر اس کانفیڈنس کے ساتھ وہ دنیا میں گھومتا ہے، کیونکہ اس کو کسی سے ڈر ہی نہیں ہے اپنے رب کے سوا، اس کو کسی کی پرواہ ہی نہیں ہے اپنے رب کے سوا۔ وہ جو کرتا ہے لوگوں کے ساتھ بھلائی کرتا ہے، برائی کرتا ہے، وہ اس کے آگے جو ہوتا ہے وہ یہ کہ آخرت میں میرے رب نے مجھے اس کی جزا دینی ہے۔ تو کلمہ طیبہ کی جڑ اس لحاظ سے مضبوط ہے کہ انسانی زندگی میں یاد رکھیے اس کا آغاز کب سے ہوا؟ سیدنا آدم علیہ السلام سے ہوا، اور تا قیامت یہ کلمہ برقرار رہے گا۔ کتنی آندھیاں آئیں، کتنے لوگوں نے پلاننگز کی، پلاٹنگز کی، لیکن یہ کلمہ کہیں نہیں گیا۔ مومن کے دل میں اس کی جب جڑیں راسخ ہو جاتی ہیں پھر اس کو کوئی ہلا نہیں سکتا، مشکلات اور مصائب سے نہیں وہ ہلتا۔ آپ دیکھیے نا، پھر ایسے ہی لوگ ہوتے ہیں جو 313 ہوتے ہیں اور بدر میں جا کے ایسے لڑتے ہیں اور ایسی شاندار فتح حاصل کرتے ہیں۔ تو یہی کلمہ طیبہ کا مومن کے دل میں پڑا ہوا بیج جو ہے نا، وہ آہستہ 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 کیا ہوتا ہے؟ ایک بڑا درخت بن جاتا ہے۔ اور اس سے مراد کیا ہے؟ میں نے آپ کو بتایا کہ لا الہ الا اللہ، جس کا مومن دل سے اقرار کرے، یعنی یہ مومن کے عمل سے ہوگا، زبان سے بھی ہوگا، پھر اس کے بعد اس کے قول میں اور پھر عمل میں آئے گا۔ اور پھر ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ کشجر طیبۃ سے مراد جنت کا درخت ہے۔ ارشاد الہی ہے نا، تؤتی اکلہا کل حین، کہ وہ ہر وقت اپنا پھل لاتا ہے، صبح شام پھل لاتا ہے۔ تو اس سے مثال پھر یہ بھی ہو سکتی ہے۔ تو مومن کی مثال ایک ایسے درخت کی سی ہے جو گرمی ہے، سردی ہے، رات ہے، دن ہے، ہر وقت پھل لاتا ہے، اور اس کا پھل کیا ہے؟ اس کے اعمال صالحہ، اس کے نیک عمل، وہ کرتا ہی چلا جاتا ہے، وہ رکتا پھر نہیں ہے۔ تو یہاں پر یہ بات ہمیں مثال سے سکھائی گئی کہ یہ کلمہ طیبہ جو تمہیں عطا کیا گیا ہے نا امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، اور صرف ہمیں نہیں، ہر ایک کے لیے توحید کا کلمہ ہی تھا، یہ کوئی عام چیز نہیں ہے، یہ زندگیاں بدل دے گا اگر اس پہ سچے دل سے ایمان لائے اور سچا عقیدہ رکھا اس کے اوپر۔ اسی سے مومن جو ہے وہ عمل صالح بھی کرتا ہے، اسی کے لیے رات کی گھڑیوں میں آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا اٹھا کے دعائیں مانگتا ہے، بِإِذْنِ رَبِّهَا، یعنی وہ درخت مکمل ہے، بہترین ہے، کثیر مقدار میں ہے، پاکیزہ ہے، مبارک ہے۔ اور دیکھیے ایک چھوٹا سا ٹپ بھی آپ سے شیئر کرتی جاؤں، اور حدیث میں بھی آتا ہے کہ فجر کے بعد 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ کی تسبیح کرنے سے سمندر کی جھاگ کے برابر بھی اگر گناہ ہوں تو وہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ ایک سبحان اللہ کی تسبیح 100 مرتبہ فجر کے بعد، اور ایک لا الہ الا اللہ کی تسبیح۔ تو کیوں؟ اس میں کیا حکمت ہے کہ انسان اپنے دن کا آغاز اس کلمے سے کرے کہ اللہ تیرے سوا کوئی نہیں، اور اس بات کو جب ریپیٹڈلی ہم ادا کرتے ہیں تو پھر we really mean it, we own it۔ پھر اس کے بعد ارشاد باری تعالیٰ ہے مثل کلمۃ خبیثۃ کشجرۃ خبیثہ۔ اب یہ جو کلمہ خبیث ہے یہ کفر اور شرک ہے۔ دیکھیے کفر اور شرک جو ہے نا یہ سب سے شیلو چیز ہے، اس کی کوئی اصل نہیں ہے، اس کی کوئی جڑ نہیں ہے، یہ اندر تک نہیں ہے، یہ بس شیلو ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ ذرا سا کوئی تکلیف آتی ہے تو سب سے پہلے ایسی چیزیں ڈھہ جاتی ہیں، اور پھر زمین کے اوپر سے اکھیڑ کے پھینک دیا جائے۔ اس کو آپ اسی طرح سمجھیے جس طرح آپ نے کبھی دیکھا ہوگا کہ آپ نے کسی جگہ کو بہت عرصہ پانی نہ دیں آپ، تو کیا ہوتا ہے؟ شربز اگاتی ہے نا، تو اس شربز کے بعد کیا ہوتا ہے؟ آپ ان کو ہاتھوں سے پکڑ کے ہی پلگ آؤٹ کر کے پھینک دیتے ہیں۔ بالکل اسی طرح ہمارا دل بھی ہے، جب ہم اس دل کو لا الہ الا اللہ کہہ کے اور اس پر عمل کر کے اور رب کی یاد سے آباد کرتے ہیں نا، تو یہ شربز جو ہیں اور یہ جو چھوٹے چھوٹے پودے ہیں یہ اگتے ہی نہیں ہیں، وہاں صفائی رہتی ہے۔ آپ بالکل اس کو ایسے سمجھیے جس طرح ایک گارڈن ایسا ہو جس کو مالی ارینج کرتا ہو، اور ایک گارڈن ایسا ہو جس کو آپ نے ایسے ہی چھوڑا ہو۔
دونوں میں کتنا فرق ہوگا. تو کلمہ طیبہ آباد کرنے والا ہے, دلوں کو آباد کرنے والا ہے, اور صرف دنیا میں نہیں آباد کرے گا. یہ وہ کلمہ ہے جس کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بندوں کو آخرت میں اور قبر میں بھی ثبات دیتے ہیں. یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت, اللہ ایمان والوں کو قول ثابت یعنی کلمہ توحید کے ساتھ اس دنیا میں, وفی الحیات الدنیا وفی الآخرہ, اس دنیا کی زندگی میں آخرت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ قائم کر کے رکھتے ہیں. وَيُدِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ, اور اللہ ظالموں کو گمراہ کر دیتا ہے. ظالم کون ہے؟ سب سے بڑا ظلم تو شرک ہے. وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ, اور اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے. امام بخاری نے برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت میں بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, مسلمان سے جب قبر میں سوال کیا جاتا ہے تو وہ اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے رسول ہیں. اسی طرف اشارہ ہے اس آیت میں بھی. دنیا میں بھی یہ قول ثابت انسان کو ثابت قدم رکھتا ہے, اور آخرت میں بھی, اور آخرت کی سب سے پہلی منزل قبر ہے. حدیث میں آتا ہے کہ جس کی قبر کی منزل درست ہو گئی اس کا سب آگے بھی درست ہو گیا. تو اللہ مومنوں کو پکی بات یعنی کلمہ توحید سے دنیا کی زندگی میں بھی ثابت قدم رکھتا ہے, اور آخرت میں بھی انشاءاللہ رکھے گا. اسی لیے تو وہ دعا سکھائی گئی نا جب قبر میں مردے کو لٹاتے ہیں تو اللہم یثبتہ بقول ثابت, کہ اللہ اس کو قول ثابت کے ساتھ ثابت قدمی دینا. تو اس کے سلسلے میں ہمارے پاس ایک بہت طویل حدیث ہے. امام احمد نے برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ ایک انصاری کے جنازے کے لیے نکلے. ہم قبر کے پاس پہنچے تو ابھی قبر کھودی نہیں گئی تھی, یعنی ابھی کچھ وقت تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹھ گئے تو ہم بھی آپ کے پاس بیٹھ گئے خاموش ہو کر, گویا ہمارے سروں پہ پرندے ہیں. اس وقت آپ اپنے ہاتھ مبارک سے یعنی دست مبارک میں آپ کے ایک لکڑی تھی جس کے ساتھ آپ زمین کو رید رہے تھے. آپ نے سر اٹھایا اور آپ نے فرمایا عذاب قبر سے اللہ کی پناہ مانگو, اور یہ بات آپ نے 2-3 بار فرمائی. اور آپ کو پتہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت زیادہ پناہ مانگی ہے, بہت زیادہ پناہ مانگی ہے قبر کے عذاب سے, اور بار بار. اور آپ دیکھیں ہمیں کس طرح سکھایا گیا نماز میں تشہد میں آخری دعا کیا ہے, اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من عذاب النار. تو آپ نے یہ 2-3 بار فرمایا. پھر فرمایا مومن جب دنیا کے آخری لمحات اور آخرت کے ابتدائی مراحل میں داخل ہوتا ہے, اور آخرت کے ابتدائی مراحل کیا ہے؟ قبر ہی ہے نا, تو اس کے پاس سفید چہروں والے ایسے فرشتے آتے ہیں جن کے چہرے سورج کی طرح چمکتے دمکتے ہوتے ہیں. یہ بات مومن کے لیے بیان کی جا رہی ہے. ان کے پاس جنت کے کفن, جنت کی خوشبو ہوتی ہے, وہ وہاں تک بیٹھ جاتے ہیں جہاں تک مومن کی نظر جاتی ہے. پھر ملک الموت آتے ہیں, اس کے سر کے پاس بیٹھ جاتے ہیں اور کہتے ہیں اے پاکیزہ روح تو اللہ کی مغفرت اور خوشنودی کی طرف نکل. آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مومن کی روح اس طرح جسم سے باہر نکل آتی ہے جیسے مشکیزے کے منہ سے پانی کا قطرہ نکل آتا ہے. ایسے اسموتھلی مومن کی روح جو ہے وہ نکل کے بہہ کے نکل جاتی ہے اپنے جسم سے, چھوڑ دیتی ہے اپنا جسم. پھر کیا ہوتا ہے؟ ملک الموت روح کو پکڑ لیتا ہے, اور جب ملک الموت اسے پکڑتا ہے تو پھر اسے دوسرے فرشتے اسے لمحہ بھر بھی اس کے ہاتھ میں نہیں رہنے دیتے, بلکہ اسے لے کر جنت میں لائے ہوئے کفن اور خوشبو میں لپیٹ دیتے ہیں. کیسا بیوٹیفل اور VVIP ٹریٹمنٹ مل رہا ہے نا, اور یہ مومن کے لیے ہے. اور کس مومن کے لیے؟ جو کلمتاً طیبتاً پہ اپنی زندگی گزارے گا, جو جب دن کرے گا تو لا الہ الا اللہ کہے گا, دن میں کئی مرتبہ لا الہ الا اللہ کا عملی ثبوت دے گا, کیسی کیسی نیکیاں کرے گا مگر صرف اللہ کے لیے کرے گا. اور اس سے روئے زمین کی بہترین کستوری سے بڑھ کر پاکیزہ خوشبو نکلتی ہے. وہ اس روح کو لے کر آسمانوں پہ چڑھ جاتے ہیں. فرشتوں کی جس جماعت کے پاس سے ان کا گزر ہوتا ہے وہ فرشتے کہتے ہیں کس قدر پاک روح ہے یہ, یعنی وہ بھی رشک کرتے ہیں اف یہ کس کی روح ہے. وہ کہتے ہیں یہ روح فلاں بن فلاں شخص کی ہے. وہ اس کا اس سے بہترین نام سے ذکر کرتے ہیں جس سے دنیا میں وہ نام لیا جاتا تھا, یعنی دنیا میں لوگ اس کو جس اچھے نام سے یاد کرتے تھے وہی ذکر کیا جاتا ہے, حتیٰ کہ وہ اسے لے کر آسمان دنیا تک جاتے ہیں. اس کے لیے آسمان دنیا کا دروازہ کھلواتے ہیں تو دروازہ کھول دیا جاتا ہے. پھر ہر آسمان کے فرشتے مقربین اگلے آسمان تک اسے رخصت کرنے آتے ہیں. وہی ہم نے کچھ عرصہ پہلے پڑھا تھا نا کہ ہم سی آف کس کو کرتے ہیں, جو ہمیں بڑا پیارا ہو اس کو ہم گاڑی تک سی آف کرتے ہیں, دور کھڑے ہو کے بھی ہاتھ ہلاتے رہتے ہیں. تو یہ مومن کی اتنی عزت اس کلمہ طیبہ کے ساتھ ہے, اس کلمہ طیبہ نے اس کو اتنی رسپیکٹ دی کہ وہ فرشتوں کے آگے بھی معزز ہو گیا.
فرشتے اس کو سی آف کرنے آتے ہیں، ایک آسمان کے بعد دوسرے آسمان تک رخصت کرتے ہیں، یہاں تک کہ 7ویں آسمان تک پہنچایا جاتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندے کی کتاب کو یعنی نامہ اعمال کو علیین میں لکھ دو، اسے زمین کی طرف لوٹا دو، یعنی اس کی روح کو۔ میں نے بندوں کو زمین سے پیدا کیا ہے اور میں اسی میں ان کو لوٹاؤں گا اور میں اسی میں سے انہیں دوبارہ نکالوں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر آگے فرمایا پھر اسی کی روح اس کے جسم میں لوٹا دی جاتی ہے، یعنی کہ جو روح 7ویں آسمان پہ جاتی ہے، علیین تک پہنچتی ہے، نامہ اعمال لکھ لیے جاتے ہیں، اب رجسٹر ہو گیا، اب واپس چلے جاؤ۔ تو پھر اس کے پاس اب قبر میں جب وہ شخص چلا گیا تو پھر 2 فرشتے آتے ہیں جو اسے اٹھا کر بٹھا دیتے ہیں، اسے کہتے ہیں تیرا رب کون ہے؟ وہ جواب دیتا ہے میرا رب اللہ ہے۔ فرشتے اس سے پوچھتے ہیں تیرا دین کیا ہے؟ وہ جواب دیتا ہے میرا دین اسلام ہے۔ فرشتے پوچھتے ہیں یہ آدمی کون ہے جو تم میں مبعوث کیا گیا تھا؟ وہ جواب دیتا ہے یہ اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ فرشتے پوچھتے ہیں کہ تجھے کیسے معلوم ہوا؟ تو وہ جواب دیتا ہے میں نے اللہ کی کتاب کو پڑھا تو میں ایمان لے آیا، آپ کی تصدیق کی۔ آسمان سے ایک پکارنے والا یہ اعلان کرتا ہے کہ میرے بندے نے سچ کہا، اس کے لیے جنت کا بستر بچھا دو۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسا خاتمہ نصیب کرے، اسے جنت کا لباس پہنا دو، اللہ ہم سب کو ایسا لباس نصیب کرے، اور اس کے لیے جنت کی طرف ایک دروازہ کھول دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے پاس جنت کی ہوا اور خوشبو آتی ہے، اور پھر اس کی قبر کو کشادہ کر دیا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس کے پاس خوبصورت چہرے والا ایک شخص آتا ہے۔ اب ایک اور چیز ہو گئی، پہلے فرشتے آئے حساب لے گئے، اب مومن پھر بھی تنہا نہیں ہے، وہاں پہ بھی قول ثابت نے اس کو تنہا نہیں ہونے دیا۔ اب کیا ہوا، قبر میں جب تنہائی ہے تو ایک اور خوبصورت اور بڑا ہی پلیزنٹ انسان آ گیا جس کے کپڑے بھی بڑے خوبصورت ہوتے ہیں، بڑی ہی بیوٹیفل خوشبو آ رہی ہوتی ہے۔ وہ کہتا ہے تیرے لیے خوشخبری ہے، یہ وہ دن ہے جس کا تجھ سے وعدہ کیا گیا تھا۔ اب وہ اسے پوچھتا ہے تم کون ہو؟ تمہارا چہرہ تو بہت اچھا ہے۔ وہ جواب دیتا ہے میں تمہارا نیک عمل ہوں۔ یہ کہتا ہے کہ میرے رب قیامت قائم کر دے۔ اب وہ شخص جو فوت ہوا ہے وہ کہنے لگا اللہ قیامت قائم کر دے۔ کیوں قیامت کی دعا کر رہا ہے؟ تاکہ میں جلدی جلدی اپنے مقام کو دیکھوں، میں جنت میں جاؤں۔ وہیں اس کو پتہ چل گیا نا کہ اب میرے ساتھ کیا ہوگا، میں اپنے اہل و عیال کے پاس جاؤں، میں لوٹ کر جاؤں، میں ان کو بتاؤں کہ میرے ساتھ کتنا اچھا معاملہ کیا گیا۔ یہ فائدہ ہے پھر قول ثابت کا، لا الہ الا اللہ کہنے کا۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر فرمایا اور جب کوئی بندہ کافر دنیا کی آخری اور آخرت ابتدائی لمحات میں ہوتا ہے، اب یہ بالکل کلمۃ الخبیثہ تک کی مثال دی گئی، تو اس کے پاس آسمان سے ایسے فرشتے نازل ہوتے ہیں جن کے چہرے سیاہ ہوتے ہیں، ان کے پاس ٹاٹ ہوتے ہیں، وہ دور تک بیٹھ جاتے ہیں۔ پھر ملک الموت آتا ہے، اس کے سر کے پاس بیٹھ کر کہتا ہے اے خبیث روح، اللہ کی ناراضگی اور غضب کی طرف نکل۔ آپ نے فرمایا یہ سن کر روح کے جسم میں روح منتشر ہو جاتی ہے، یعنی ایک دم بھاگنے لگ جاتی ہے، تو وہ اسے کھینچ لیتا ہے جس طرح سلاخ کو گیلی اون سے کھینچ لیا جاتا ہے، اور وہ اسے پکڑ لیتا ہے۔ آپ دیکھیے کبھی کوئی سلاخ یا کوئی آپ نے کانٹے دار جھاڑی دیکھی ہو اور کاٹن میں یا روئی میں اس کو گیلی روئی کے اندر سے کھینچے تو وہ کس طرح اس کی ریشے کھینچ کے لے آتی ہے ساتھ۔ تو پھر کیا ہوتا ہے، اس کو پکڑ لیا جاتا ہے۔ جب پکڑتا ہے تو فرشتے آنکھ جھپکنے کے بے قدر بھی اس کو ہاتھ میں نہیں رہنے دیتے، اسے ان گندے ٹاٹوں میں رکھ دیتے ہیں۔ اس قدر گندی بدبو آتی ہے، ایسی بدبو جس سے زمین کے سب بدبودار مردار سے بو آ رہی ہو، یعنی سارے مردار مر جائیں اور ان سب سے جو بو اٹھے، ایسی بدبو۔ وہ اسے لے کر آسمانوں کی طرف چڑھتے ہیں، وہ فرشتوں کی جس جماعت کے پاس سے گزرتے ہیں تو وہ فرشتے پوچھتے ہیں یہ کون خبیث روح ہے؟ وہ جواب دیتے ہیں فلاں بن فلاں کی روح ہے، اور ایسا بدترین نام لیتے ہیں جس سے دنیا میں پکارا جاتا تھا۔ پھر اسے آسمان دنیا تک لے جایا جاتا ہے اور اس کے لیے دروازہ کھلوایا جاتا ہے، مگر دروازہ نہیں کھولا جاتا۔ استغفر اللہ۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سب سناتے وقت ایک آیت تلاوت فرمائی، بہت ہی ڈرانے والی آیت ہے، لا تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنہ حتی یلج الجمل فی سم الخیاط، کہ ایسے لوگوں کے لیے آسمان کے دروازے نہ کھولے جائیں گے، نہ وہ جنت میں داخل ہوں گے، کب تک؟ یہاں تک کہ اونٹ سوئی کے ناکے میں سے نہ گزر جائے۔ تو اونٹ سوئی کے ناکے میں سے کبھی گزر سکتا ہے؟ یعنی ناممکن بات ہے ایسے لوگوں کا جنت میں جانا۔ یہ کون لوگ ہیں؟ جو شرک کرتے ہیں۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے کہ ان کی کتاب کو سب سے نچلی زمین یعنی سجین میں پھینک دو، ان کی روح کو پھینک دیا جاتا ہے،
और फिर उस पर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर एक आयत तिलावत फरमाई, वमन युश्रिक बिल्लाहि फकअन्नमा खर्र मिनस समाई फतखत्तफुहु तैरु औ तहवी बिहि रिहु फी मकानिन सहीक। जो शख्स किसी और को अल्लाह के साथ शरीक करे तो वो ऐसा है जैसे आसमान से गिरे और इसको परिंदे उचक के ले जाएं और दूर दराज ले जाके फेंकें, यानी उसको खींचें, उसको चीरें, उसको फाड़ें और उसका तिया पांचा करके कहीं का कहीं कर दें। फिर फरमाया रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि इसके बाद इसकी रूह को इसके जिस्म में लौटा दिया जाता है। इसके बाद भी 2 फरिश्ते आते हैं जो इसे उठाकर बिठाते हैं। फिर वो इससे पूछते हैं, तेरा रब कौन है? वो कहता है ला अदरी, मैं नहीं जवाब दे सकता, मुझे नहीं पता। फरिश्ते पूछते हैं तेरा दीन क्या है? फिर वही जवाब ला अदरी। फरिश्ते पूछते हैं ये कौन शख्स है जो तुम में मबूस हुए? जवाब वही है ला अदरी, हाय हाय मैं नहीं जानता, हाँ हाँ ला अदरी। आसमान से एक पुकारने वाला फिर ऐलान करता है, इसने झूठ बोला, इसके लिए जहन्नम का बिस्तर बिछा दो, अल्लाहुम्मा ला तजअलना मिनहुम। उसके लिए जहन्नम की तरफ दरवाज़ा खोल दो। इसके पास जहन्नम की गर्म हवा और धुआं आता है। इसकी कब्र इस पर तंग कर दी जाती है जिससे इसकी पसलियां आपस में मिल जाती हैं और इसके पास एक गंदे चेहरे, गलीज कपड़ों और सख्त बदबू वाला एक शख्स आता है और कहता है तेरे लिए ऐसी ही बशारत जो तुझे बुरी लगे, यानी ऐसी न्यूज़ जो तुझे पसंद ना आए। ये वो दिन है जिसका तुझसे वादा किया जाता था। वो पूछता है कि तू कौन है? तेरा चेहरा बहुत ही शर लाया है। वो जवाब देता है मैं तेरा खबीस अमल हूँ। और फिर ऐसा शख्स कहता है मेरे रब कभी क़यामत कायम ना करना। फिर इसी तरह अनस बिन मालिक की एक और हदीस है, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बिलाशुबा बंदे को जब कब्र में रखा जाता है तो इसके साथी इससे पुश्त फेर लेते हैं, यानी जब उसको दफना के जा रहे होते हैं उनके जूतों की आहट को वो सुन रहा होता है तो उसके पास 2 फरिश्ते आते हैं, वो उसे उठाकर बिठा देते हैं। वो इससे कहते हैं कि तू इस शख्स के बारे में क्या कहता था? आपने फरमाया मोमिन, तो उसका जवाब दे देता है, यानी रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में वो गवाही देता है कि वो अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं। इससे कहा जाता है तुम जहन्नम में अपने ठिकाने की तरफ देखो, अल्लाह ताला ने इसके बजाय तुम्हें जन्नत में ठिकाना अता फरमा दिया। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो दोनों ठिकानों को देख लेता है। अब ये हदीस के जो रावी हैं इमाम कतादा कहते हैं कि हमसे ये भी जिक्र किया गया कि इसकी कब्र को 70 हाथ तक कुशादा कर दिया जाता है, क़यामत तक के लिए इसे सरसब्ज कर दिया जाता है। तो आप देखिए कि ये जो कलमा है ना, ये कोई आम कलमा नहीं है। दुनिया में तो ये आपको इज़्ज़त देगा, बुलंदी देगा, ताकत देगा, रोब देगा, लोगों से बेपरवाही देगा, लेकिन आखिरत में जमा के रखेगा, आखिरत में नेकियां कमाने का बाइस बनेगा, आखिरत में आराम और सुकून का बाइस बनेगा। फिर इसी तरह एक और हदीस में आता है कि तुम में से जब किसी को कब्र में दफन किया जाता है, या ये कहा कि जब तुम में से कोई एक कब्र में दफन करता है अपने मुर्दों को तो उसके पास स्याह रंग और नीली आंखों वाले 2 फरिश्ते आते हैं। एक को मुनकर, दूसरे को नकीर कहा जाता है। वो पूछते हैं कि तू इस शख्स के बारे में क्या कहता था? वो कहता है जैसा वो कहा करता था कि वो अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं, मैं गवाही देता हूँ। अब ये अल्लाह सुब्हान ताला ही बेहतर जानते हैं, ये हमें नहीं बताया गया कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कैसे सवाल किया जाएगा। आया आपकी शबी दिखाई जाएगी, आया आपके बारे में पूछा कैसे जाएगा। लेकिन अगर आप ये भी देखें तो थोड़ा सा अपने लिए एक और चीज़ का एहतमाम करें कि कोशिश करें कि किसी ऑथेंटिक सीरा की बुक में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुलिया मुबारक याद करें। बहरहाल अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, मैं गवाही देता हूँ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसके बंदे और रसूल हैं। वो फरिश्ते कहते हैं हमें मालूम था आप यही कहेंगे। फिर इसकी कब्र को 70 हाथ तक खोल दिया जाता है। 70 हाथ अर्ज़ की तरफ से कुशादा कर दिया जाता है, यानी चौड़ाई की तरफ से उसे रोशन कर दिया जाता है। फिर इससे कहा जाता है सो जाओ। वो कहता है मैं अपने घर वालों के पास लौट कर इन्हें बताना चाहता हूँ। वो फरिश्ते कहते हैं कि तू इस दुल्हन की तरह सो जा जिसे उसके अहले खाना में से सिर्फ वही शख्स बेदार कर सकता है जो इसे सबसे ज़्यादा महबूब होता है, हत्ता कि इसके इस बिस्तर से इसे अल्लाह ही उठाएगा। अगर मुनाफिक हो तो वो फरिश्तों के जवाब में कहता है मैंने लोगों को जो कहते सुना मैंने भी वो कह दिया, मुझे क्या पता मैं क्या कह रहा था, जो लोग कहते थे मैं भी वो कहता था।
فرشتے کہتے ہیں ہمیں معلوم تھا تو یہی کہے گا. پھر زمین سے کہا جاتا ہے تو سکڑ جا. زمین اس پر سکڑ جاتی ہے, اس کی پسلیاں آپس میں مل جاتی ہیں. پھر اسے قبر میں مسلسل عذاب دیا جاتا ہے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اسے اس کے ٹھکانے سے اٹھائے گا. پھر حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی. کون سی آیت ہے؟ جو ابھی ہم پڑھ رہے ہیں, یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیاۃ الدنیا والآخرہ. تو فرمایا کہ اس کا تعلق اس وقت سے ہے جب قبر میں پوچھا جاتا ہے. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا کہ یہ آیت میں جو یثبت اللہ ہے نا, کہ اللہ ثابت قدمی دیتا ہے, تو یہ قبر کے سوالوں کے متعلق ہے, جہاں پوچھا جائے گا من ربک کا, تیرا رب کون ہے, ما دینک کا, تیرا دین کیا ہے, ومن نبیک کا, تیرا نبی کون ہے. تو مومن یہ جواب دیتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے, میرا دین اسلام ہے, اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے نبی ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی ہیں, اور آپ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے پاس روشن دلائل لے کر آئے. میں آپ پر ایمان لایا, میں نے آپ کی تصدیق کی. تو اس کو کہا جاتا ہے کہ تو نے سچ کہا, تو اسی پر زندہ رہا, اسی پر فوت ہوا. تب دیکھیے کہ یہ جو آج کا ٹاپک ہے نا, یہ بہت ڈرانے والا ہے. اصل میں آخرت کی منزلوں میں سب سے سخت اور سب سے پہلی منزل جو ہے نا وہ قبر کی ہے. جو اس قبر کی منزل سے پار ہو گیا وہ پھر آخرت میں پار ہی ہو گیا, اس کا فائدہ ہی فائدہ ہے. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک اور حدیث آتی ہے, وہ کہتے ہیں کہ اس ذات اقدس کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے, مردہ اس وقت تمہارے جوتوں کی آہٹ سن رہا ہوتا ہے جب تم پیٹھ پھیر کر چل دیتے ہو. اگر وہ مومن ہو تو نماز اس کے سر کے پاس ہوتی ہے, یعنی نماز اس کے سر کی طرف سے آ جاتی ہے اس کو بچانے کے لیے. زکوٰۃ اس کے دائیں طرف, روزہ بائیں طرف, صدقہ اور صلہ رحمی, نیکی اور لوگوں کی طرف احسان جیسے عمل صالح اس کے پاؤں کی طرف ہوتے ہیں. اب ہوتا کیا ہے, سر سے عذاب آنے لگے تو وہاں نماز آ جاتی ہے, یہاں سے نہیں آ سکتے. زکوٰۃ دائیں طرف آ جاتی ہے تو دائیں سے بھی عذاب نہیں آ سکتا. روزہ بائیں طرف آ کے کھڑا ہو جاتا ہے کہ یہاں سے نہیں آ سکتے تم. صدقہ, صلہ رحمی, نیکی, لوگوں کی طرف احسان, یہ تمام پاؤں کی طرف آ جاتے ہیں کہ پاؤں سے عذاب نہیں آ سکتا. اگر اس کے سر کی طرف سے آئے تو نماز کہتی ہے داخلے کا راستہ نہیں. اسی طرح یہ تمام اعمال بھی ایسے کہتے ہیں. پھر اس سے کہا جاتا ہے اٹھ کے بیٹھ جاؤ, وہ بیٹھ جاتا ہے. اسے غروب آفتاب کا منظر دکھایا جاتا ہے, یعنی آپ سوچیں یہ عصر کا وقت دکھایا جاتا ہے. اس سے کہا جاتا ہے کہ ہم تجھ سے جو سوال کریں گے اس کے جواب دو. وہ کہتا ہے مجھے چھوڑ دو, میں نماز پڑھ لوں. اب جو نمازی ہوگا وہی کہے گا نا, یہ جس کو دنیا میں نماز کی عادت نہیں وہ کہاں سے یہ باتیں کرنے لگ جائے گا. وہ کہتا ہے کہ مجھ سے پوچھو کیا پوچھنا چاہتے ہو. فرشتے کہتے ہیں ہاں ہمیں پتہ ہے تم ایسا ہی کرو گے, لیکن پہلے ہمارے سوالوں کا جواب دو. وہ کہتا ہے پوچھو کیا پوچھنا چاہتے ہو. اس سے کہا جاتا ہے کہ یہ شخص جو تم میں تھا اس کے بارے میں تم کیا کہتے ہو اور اس کے بارے میں کیا گواہی دیتے ہو. وہ کہتا ہے تمہارا رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں سوال ہے. اسے کہا جاتا ہے ہاں. تو وہ کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد الرسول اللہ. یہاں پہ صرف اشہد ان محمد الرسول اللہ کی بات ہے. آپ اللہ تعالیٰ کی طرف سے روشن دلائل کے ساتھ ہمارے پاس تشریف لائے, ہم نے آپ کی تصدیق کی. اس سے کہا جاتا ہے تو اسی عقیدے پر جیتا رہا, اسی پر فوت ہوا, انشاءاللہ اسی پر اٹھایا جائے گا. پھر اس کی قبر کو 70 ہاتھ کشادہ کر دیا جاتا ہے. قبر میں اس کے لیے روشنی کر دی جاتی ہے, جنت کی طرف سے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. پھر اس سے کہا جاتا ہے دیکھو اللہ نے تمہارے لیے کیا کیا نعمتیں تیار کر رکھی ہیں, اور اس سے اس کی خوشی اور مسرت میں اور بھی اضافہ ہو جاتا ہے. پھر آگ کی طرف دروازہ کھلوا کر اسے کہا جاتا ہے اگر تو نافرمانی کرتا تو تیرا ٹھکانہ یہ ہوتا, اس کی طرف دیکھ جس سے تجھے اللہ نے پھیر دیا. پھر اس کی روح کو نسم طیب میں رکھ دیا جاتا ہے. اب یہ کیا چیز ہے؟ یہ ایک سبز رنگ کا پرندہ ہے جو جنت کے درختوں کے پھلوں سے کھاتا ہے, اور اس کے جسم کو اس مٹی کی طرف لوٹا دیا جاتا ہے جس سے پہلی مرتبہ وہ گیا تھا. یعنی معنی کیا ہے کہ ارشاد باری تعالیٰ یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول ثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ. تو اللہ مومنوں کو قول صادق یعنی کلمہ توحید سے دنیا کی زندگی میں بھی ثابت قدم رکھتا ہے, آخرت میں بھی انشاءاللہ رکھے گا. اور دنیا کی زندگی میں قول ثابت سے مراد لا الہ الا اللہ, اور آخرت میں مراد کیا ہے؟ قبر کے سوال. اب دیکھیے قبر جو ہے نا یہ بہت ہی ایک ایسی چیز ہے جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی فرمایا تھا کہ اس سے وحشت ناک منظر نہیں دیکھا گیا. تو تھوڑا سا ہم اس کے بارے میں بھی دیکھ لیتے ہیں کہ قبر میں کچھ نعمتیں بھی ملتی ہیں نا مومن کو. قبر میں مومنوں کو نعمتیں ملیں گی.
جنت کا بستر ملے گا، لباس ملے گا، جیسے ہم نے ابھی پڑھا. پھر جنت کا دروازہ کھولا جائے گا، پھر صبح شام جنت میں اس کا ٹھکانہ اس کو دکھایا جائے گا. اور پھر حدیث میں آتا ہے، ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہر جنتی کو جہنم میں اس کا ٹھکانہ دکھایا جاتا ہے، اور کہا جاتا ہے کہ اگر تو ہدایت تجھے نہ دی ہوتی تو یہاں ہوتا. تو یہ بات اس کے لیے شکر کا باعث بن جاتی ہے. قالا، تو وہ کہتا ہے فیکون لہ شکرا، وہ اس کے لیے شکر کی باعث ہوتی ہے. پھر قبر جو ہے مومنوں کی قبر، وہ 70 ہاتھ کشادہ کر دی جاتی ہے صرف اس قول ثابت کی وجہ سے. قبر میں 14ویں رات کی چاند کی طرح روشنی ہو جاتی ہے. اور یاد رکھیے یہ قبر کا منظر میں آپ کو بتا رہی ہوں کیونکہ تھوڑی لائٹ ڈم ہوتی ہے. 14ویں رات کی بھی لائٹ جس طرح ہوتی ہے اس طرح کی روشنی ہوگی. اور پھر جس طرح میں اور آپ آج کے دن میں بیٹھے ہوئے ہیں نا، آپ یہ سن رہے ہیں اور میں بول رہی ہوں، بالکل اس طرح ہوش و حواس میں سوالات کیے جائیں گے. پھر گھر والوں کو خبر دینے کی مومن تمنا کرے گا. پھر نیک اعمال کا قبر کی تنہائی دور کرنے کے لیے نیک اعمال آئیں گے. ایک حدیث میں آتا ہے نا کہ قرآن بھی خوش شکل انسان کی شکل میں آئے گا اور وہ کہے گا کہ میں وہ تیرا ساتھی ہوں جس نے تجھے جگائے رکھا. پھر اس کے بعد صدقہ قبر کی آگ کو بجھاتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بے شک صدقہ کرنے والوں کی قبروں سے حرارت کو بجھا دیتا ہے. مومن قیامت کے روز اپنے صدقے کے سائے میں ہوگا. پھر مومن کا تو ایسا ویلکم کیا جاتا ہے، اس کو پرسکون نیند سلایا جاتا ہے. اور پھر میں نے آپ کو جیسے بتایا نا کہ روح جب واپس جاتی ہے جسم تو پھر بے جان ہو جاتا ہے. سوال اور جواب ہو گئے، اب روح واپس چلی گئی اور روح کو پھر سبز پرندے کی شکل میں ڈال دیا جاتا ہے جسم میں. اور شہداء جو ہیں ان کی تو زندگی کا ہمیں کوئی علم ہی نہیں. ہاں ہمیں ایک بات بتائی گئی، وہ یہ کہ ان کو شہید مت کہو، وہ زندہ ہیں، رزق دیے جاتے ہیں. پھر جنت کا کھانا ملتا ہے، خصوصی مہمان نوازی کی جاتی ہے. پھر ایک دو چیزیں اور ہیں جو بہت ہی ضروری ہیں کہ اولاد کی دعا سے درجات بلند ہوتے ہیں. سیدنا ابو ہریرہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ عز و جل جنت میں نیک آدمی کا درجہ بلند کریں گے. تو وہ عرض کرے گا اے رب یہ درجہ مجھے کیسے حاصل ہوا، یعنی میں نے تو یہ نیک کام نہیں کیے، میں کیسے اس درجے کو پہنچا. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرمائیں گے تیری اولاد کا تیرے لیے استغفار کرنے کی وجہ سے. تو یاد رکھیے ہم میں سے جن کے والدین نہیں ہیں، جو موجود ہیں ان کے لیے دعا کریں کہ اللہ ان کا حسن خاتمہ کرے، اور جن کے موجود نہیں ہیں ان کے لیے آج کل رمضان میں کثرت سے دعائیں مغفرت کریں اور یہ سوچ کے کریں کہ میرے رب نے کہا ہے کہ رب درجات بلند ہوں گے ان کے. پھر قبر کا عذاب، یاد رکھیے قبر کا عذاب برحق ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک یہودی عورت ان کے پاس آئی، اس نے عذاب قبر کا ذکر کیا. ان سے حضرت عائشہ سے کہا کہ اللہ آپ کو عذاب قبر سے پناہ میں رکھے. اس پر عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عذاب قبر کے بارے میں پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں عذاب قبر حق ہے. صحیح بخاری کی حدیث ہے. حضرت عائشہ نے بیان کیا کہ پھر میں نے کبھی ایسا نہیں دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی نماز پڑھی ہو اور اس میں عذاب قبر سے دعا نہ مانگی ہو. تو تشہد کی جو آخری دعائیں ہیں نا اس میں ربی جعلنی کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ مسنون دعا کو شامل کریں. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر مجھے یہ ڈر نہ ہوتا کہ تم لوگ اپنے مردوں کو دفنانا چھوڑ دو گے تو میں اللہ سے دعا کرتا کہ وہ تمہیں قبر کا عذاب سنا دے. یعنی اتنا خوف، اتنی دہشت ہو جائے گی لوگوں پر کہ لوگ اپنے مردے دفنانا چھوڑ دیں اگر وہ چیخ و پکار سن لے وہاں کے لوگوں کی. پھر جانوروں کو عذاب کی آوازیں آنا. سیدنا ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک مردوں کو ان کی قبروں میں عذاب دیا جاتا ہے، یہاں تک کہ یقیناً جانور بھی ان کی عذاب کی آوازیں سنتے ہیں. اسی طرح پھر حدیث میں ایک آتا ہے نا کہ اگر مجھے یہ خیال نہ ہوتا کہ تم لوگ اپنے مردوں کو دفن کرنا چھوڑ دو گے تو میں اللہ سے دعا کرتا کہ وہ تمہیں عذاب سنا دے جسے میں سن رہا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنتے تھے. پھر جہنم کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے کفار کے لیے، گرم ہوا آتی ہے. اور ایک دفعہ تو ایسا ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک قبر کے پاس سے گزرے اور حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلیاں ایک دوسرے میں ڈال کے بتایا کہ آگ، اور اس کے لیے آگ کی طرف سے ایک دروازہ کھول دو. یہ جو بات کی گئی اس پر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو اس کی حرارت اور گرم ہوا اس کے پاس آتی ہے. یعنی جب وہ کھول دیا جاتا ہے نا
اور اس پر اس کی قبر اس قدر تنگ کر دی جاتی ہے کہ اس کی پسلیاں ایک دوسرے میں گھس جاتی ہیں۔ حسرت کے لیے بھی جنت دکھائی جاتی ہے کہ دیکھو اچھا کام کیا ہوتا نا تو یہ ٹھکانہ ملتا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو اس دن کی حسرتوں سے بچا کے رکھے اور اللہ ہمارا بہترین مقام کرے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم آج دنیا میں وہ عمل کریں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو راضی کرنے والے اور عذاب قبر سے بچنے والے ہوں۔ پھر جہنم سے لباس اور بستر آتا ہے اور آگ کی طرف دروازہ کھلتا ہے کفار کا۔ پھر زمین کا باہم مل جانا ہوتا ہے، پسلیاں ایک دوسرے میں گھس جاتی ہیں، اور پھر قبر میں کسی عمل کا موجود نہ ہونا۔ سیدنا ابو ہریرہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اور بے شک کافر کے پاس جب اس کے سر کی طرف سے آیا جاتا ہے تو وہاں کوئی چیز موجود نہیں ہوتی، رستہ صاف ہے، عذاب آ گیا۔ دائیں طرف سے آیا جاتا ہے، وہاں کچھ موجود نہیں ہوتا۔ بائیں طرف سے آیا جائے تو وہاں کچھ چیز موجود نہیں ہوتی۔ تو پھر اس کے دونوں پاؤں کی طرف سے عذاب آتا ہے تو وہاں بھی کچھ موجود نہیں ہوتا، پروٹیکشن کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ اندھا اور بہرا فرشتہ مقرر کیا جاتا ہے، اندھا اور بہرا فرشتہ ہے، وہ گرز مارتا جاتا ہے، اور اس کو کون سی آواز آ رہی ہے؟ وہ تو مارتا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روایت کرتے ہیں، پھر ایسے شخص پر اندھا بہرا فرشتہ مقرر کر دیا جاتا ہے، اس کے پاس لوہے کا ایک بڑا سا گرز ہوتا ہے، اگر اسے پہاڑ پر مارا جائے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے۔ فرمایا وہ اس گرز سے اس کو مارتا ہے، اس کی مار کی آواز کو مشرق اور مغرب کے درمیان ہر چیز سنتی ہے سوائے جن و انس کے۔ اللہ کا کتنا احسان ہے نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہم سب کو اس چیز سے امن میں رکھا۔ اگر ایسی چیز سنوا دی جاتی تو ہم لوگ تو کس طرح زندگی گزار سکتے تھے سوائے جن اور انس کے؟ پھر وہ مردہ بھی مٹی ہو جاتا ہے۔ فرمایا اس میں روح لوٹا دی جاتی ہے، یعنی بار بار مارا جاتا ہے، بار بار روح آتی ہے، اور وہ پھر عمل ختم نہیں ہوتا۔ پھر قبر میں کیڑے مکوڑے اور سانپوں کا ڈسنا اور نوچنا بھی ہوتا ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پھر اسے کہا جاتا ہے سو جا، جیسے منحوش سوتا ہے۔ راوی کہتے ہیں سے پوچھا یہ منحوش کیا چیز ہے؟ انہوں نے کہا اس سے مراد وہ آدمی ہے جسے کیڑے مکوڑے سانپ ڈستے ہیں، نوچتے ہیں، اور اس پر اس کی قبر تنگ کر دی جاتی ہے۔ اب یہ ہم دیکھیں اتنی میں نے آپ کو یہ سب عذاب بتائے، یہ کون بد نصیب ہوں گے؟ ہمیں حدیث ہی بتاتی ہے وہ کون لوگ ہوں گے جو ان پہ پیش کیے جائیں گے۔ قال اللہ تعالیٰ، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں فی القرآن الکریم، قرآن کریم میں، عن فرعون، فرعون کے بارے میں، النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا ویوم تقوم الساعة ادخلوا آل فرعون اشد العذاب۔ یہ چیز پروف ہمیں دیتی ہے کہ قبر میں عذاب ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن میں فرعون کے بارے میں کہتے ہیں وہ صبح و شام آگ پر پیش کیے جاتے ہیں۔ یہ تو ڈوب کر مرا تھا، کون سی آگ میں جاتا ہے؟ آج بھی اس کی ممی پڑی ہوئی ہے، کون سی آگ پہ پیش کیا جاتا ہے؟ تو یہ قرآن کہہ رہا ہے۔ اور جس دن قیامت قائم ہوگی تو حکم دیا جائے گا آل فرعون کو سخت ترین عذاب میں داخل کر دو۔ پھر اسی طرح سورہ محمد کی آیت ہے فَكَيْفَ إِذَا تَوَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ ذَلِكَ بِأَنَّهُمُ اتَّبَعُوا مَا أَسْخَطَ اللَّهَ وَكَرِهُوا رِضْوَانَهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ۔ پھر اس وقت کیا حال ہوگا جب فرشتے ان کی روحیں قبض کریں گے تو ان کے چہرے اور پشتوں پر ماریں گے، اور یہ اس لیے کہ وہ ایسی بات کے پیچھے لگ گئے جس نے اللہ کو ناراض کر دیا۔ اب ہم خود سوچیں، کیا ہم تو نہیں ایسی باتوں کے پیچھے اپنی زندگیاں گھلا رہے جو اللہ کو ناراض کر رہی ہیں؟ پہلے تو یہ پتہ کریں اللہ کی خوشی کس میں اور اللہ کی ناراضگی کس میں، اور اس کی رضا کی راہ اختیار کرنے کو پسند نہ کیا تو اللہ نے اس کے سب اعمال ضائع کر دیے۔ پھر اس طرح یہود، سیدنا ابو ایوب سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سورج غروب ہونے کے بعد باہر نکلے تو آپ نے کچھ آوازیں سنی تو آپ نے فرمایا یہودیوں کو ان کی قبروں میں عذاب ہو رہا ہے۔ پھر ظلم کرنے والا، جو انسان لوگوں پر ظلم کرے گا، اور ظلم میں سب سے پہلے مراد شرک ہے، ظالم حکمران بھی مراد ہیں، تو وہ جب ظلم کرتے ہیں تو یہ سورہ انعام کی آیت ہے، وہ ہم پڑھ چکے ہیں کہ جب ان کو موت آئے گی تو وہ کیسے اس میں موت کی سختیوں میں مبتلا ہوں گے۔ پھر ایک اور حدیث میں آتے ہیں اعمال، چغل خوری کرنے والا اور پیشاب کی چھینٹوں سے نہ بچنے والا۔
سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 2 قبروں کے پاس سے گزرے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان 2 قبروں والوں کو عذاب دیا جا رہا ہے اور کسی بڑی بات پر نہیں دیا جا رہا. آپ نے فرمایا کیوں نہیں، بڑی بات ہی ہے. ان میں سے ایک تو چغل خوری میں دوڑ دھوپ کرتا تھا، یہ عموماً خواتین میں عام ہوتی ہے کہ آپسی تعلقات خراب کرتا تھا لوگوں کے، اور دوسرا پیشاب سے بچنے کی احتیاط نہیں کرتا تھا، یعنی اپنی طہارت کا اہتمام نہیں کرتا تھا. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قبر کا عموماً عذاب پیشاب کی وجہ سے ہوتا ہے، بس تم پیشاب کے چھینٹوں سے بچو. پھر مظلوم کی مدد نہ کرنے والا اور بغیر وضو نماز پڑھنے والا، یہ بہت سخت حدیث ہے اور اس کو ذرا غور سے سنیں اور کوشش کریں کہ اپنے بچوں سے بھی ضرور شیئر کریں کہ ہم کئی مرتبہ دھیان نہیں دیتے اور ہم ناقص وضو کے ساتھ نماز ادا کرتے ہیں. سیدنا ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ کے بندوں میں سے ایک بندے کے بارے میں حکم دیا گیا کہ اسے قبر میں 100 کوڑے لگائے جائیں، تو وہ کمی کا سوال کرتا رہا اور دعا کرتا رہا یہاں تک کہ کمی کر دی گئی، 1 کوڑا باقی رکھا گیا. پھر جب 1 کوڑا اس کو لگایا گیا تو اس 1 کوڑے سے اس کی قبر آگ سے بھر گئی. پھر جب اس سے اثر زائل ہوا، سزا کا اثر ختم ہوا، تو اس نے فرشتوں سے کہا تم نے کس بنا پر مجھے کوڑا لگایا؟ انہوں نے کہا تم نے ایک نماز بغیر وضو کے پڑھی تھی اور تم ایک مظلوم کے پاس سے گزرے تو تم نے اس کی مدد نہیں کی تھی. یعنی یہ 2 چیزیں جو ہیں، بغیر وضو کے یا بد احتیاطی کے ساتھ وضو کرنا اور دوسرا یہ کہ مظلوم کی مدد نہ کرنا. پھر خیانت کرنے والا، اگر کوئی کسی کا مال اٹھا لیتا ہے تو اس کے لیے بھی قبر کا عذاب ہے. پھر جھوٹ بولنے والا، سیدنا سمرہ بن جندب سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آج رات میں نے 2 آدمیوں کو دیکھا جو میرے پاس آئے. ان دونوں نے کہا جسے آپ نے دیکھا اس کی باچھ کو چیرا جا رہا تھا، وہ بڑا ہی جھوٹا تھا جو ایک جھوٹی بات کرتا اور اس سے جھوٹ نقل کیا جاتا یہاں تک کہ دنیا کے کونوں میں پہنچ جاتا اور قیامت کے دن تک اس کو یہی سزا ملتی رہے گی. اور پھر آپ دیکھیے کہ آج کل تو جھوٹ کس قدر عام ہے. ہم بھی، پھر ہمارا میڈیا بھی، پھر ہمارے ارد گرد بھی، ہم سب اس کو خود چیک کریں اور اپنی اصلاح خود کریں. پھر اس کے بعد نوحہ کرنے والے کو اور اس کو جائز سمجھنے والے کو بھی، اس میں بھی یہی آتا ہے. پھر گھر والوں کے لیے بیجا باتیں کرنے کی وجہ سے عذاب. سیدنا ابو موسیٰ اشعری سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب کوئی مرنے والا مرتا ہے اس پر رونے والا کھڑا ہوا اور وہ کہے کہ اے میرے پہاڑ، اے میرے سردار، یا اسی قسم کے کوئی اور لفظ میت کے لیے کہے تو میت پر 2 فرشتے مقرر کیے جاتے ہیں جو اس کے سینے پر گھونسے مارتے ہیں اور پوچھتے ہیں کیا تو ایسا ہے؟ یہ تب ہوگا جب میت نے خود اس چیز کی تلقین کی ہو یا وہ اسی چیز میں اس کی زندگی گزری ہو اور وہ اس کو پسند کرتا ہو. پھر اس کے بعد کچھ لوگ خوش نصیب بھی ہیں. اب آپ کو میں نے بہت ڈرا دیا لیکن ڈرانا بھی ضروری ہے کیونکہ یہ حقیقت ہے. مگر قبر عذاب سے محفوظ رہنے والے بھی کچھ خوش نصیب ہیں. پہلی بات یہ کہ شہید ہونے والا، شہید کے لیے تو 6 خصلتیں ہیں. اس کے خون کا پہلا قطرہ گرتے ہی اللہ اس کو معاف کر دیتا ہے. جنت میں اسے اس کا ٹھکانہ دکھایا جاتا ہے، ایمان کا حلہ پہنایا جاتا ہے، حور عین سے اس کا نکاح کیا جاتا ہے، اسے قبر کے عذاب سے محفوظ کر دیا جاتا ہے، اسے قیامت کی بڑی گھبراہٹ سے محفوظ کیا جاتا ہے. یہ تو شہید کا انجام ہے. پھر اس کے بعد سورہ ملک پڑھنے والا، اور یاد رکھیے اگر عادت نہیں ہے تو اس کی عادت ڈالیے. سورہ ملک پڑھنے والا عذاب قبر سے روک بن جائے گی. سورہ ملک اس کی عادت ڈالیں، اس کو زبانی یاد کریں. سورہ تبارکہ، سورہ ملک قبر کے عذاب سے روکنے والی ہے. پھر آتا ہے کہ پیٹ کے مرض سے فوت ہونے والا، یعنی جو پیٹ کی بیماری سے مرا تو ان میں سے ایک دوسرے نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلمان بن سرد اور خالد بن عرفتہ بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک ایسے شخص کا ذکر کیا گیا جو پیٹ کی بیماری سے مرا. تو ان میں سے ایک نے دوسرے سے کہا کیا تم نے یہ بات نہیں سنی، تمہیں یہ بات نہیں پہنچی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص پیٹ کی بیماری میں مبتلا ہو کر مرے اسے ہرگز عذاب قبر نہیں ہوگا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. پھر سرحد کی حفاظت کرنے والا، یعنی جو سرحدوں کی حفاظت کر رہے ہیں، 1 دن اور 1 رات سرحد پر پہرا دینا 1 مہینے کے روزوں اور اس کے قیام سے افضل ہے. مسند احمد کی حدیث ہے.
پھر اس کے بعد جمعے کے دن یا رات کو فوت ہونے والا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو مسلمان جمعے کے دن یا جمعے کی رات فوت ہو جائے اللہ اسے قبر کی آزمائش سے بچا لیتے ہیں۔ تو یہ کچھ تھوڑی سی آپ کے سامنے احادیث تھی اور کلمہ طیبہ کی اہمیت کے اوپر بات تھی کہ یہ جو کلمہ طیبہ ہے یہ کس طرح ہمیں فائدہ دے گا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں الم تر الی الذین بدلوا نعمت اللہ کفرا واحلوا قومهم دار البوار، کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہوں نے اللہ کی نعمت کو، یہاں پہ اللہ کی نعمت سے مراد اللہ کی طرف سے عطا کیا جانے والا ایمان ہے، اس کو کفر سے بدل دیا اور اپنی قوم کو جہالت کے گھر میں اتار دیا، یعنی خود بھی بھٹکے، اپنی قوم کو بھی بھٹکایا اور پھر کسی کو سیدھے راستے پر آنے نہیں دیا، اور کفران نعمت کی سزا یہاں کی کہ کیا تم نے دیکھا نہیں؟ کیا مطلب یہ ہے کہ تم جانتے نہیں کہ جس نے اپنے آپ کو بھی اپنی قوم کو بھی تباہی اور ہلاکت میں ڈالا؟ پھر یہاں پر بیسکلی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بعد ہم اگلی آیت دیکھتے ہیں جہنم یصلونہا وبئس القرار، اور جہنم ہے جس میں وہ داخل ہوں گے اور جہنم بدترین ٹھکانہ ہے، اور یہ کس کے لیے سزا بتائی گئی؟ جن لوگوں نے اللہ کی نعمت کو کفر سے بدل ڈالا۔ اللہ نے تو ایمان جیسی نعمت، نبی جیسی نعمت، قرآن جیسی نعمت دی اور وہ اس سے گھٹیا چیز لینے پر راضی ہو گئے۔ وَجَعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا لِيُضِلُّوا عَنْ سَبِيلِهِ، اور انہوں نے اللہ کے شریک بنائے، اور وہ شریک کیوں تھے؟ تاکہ لوگوں کو بھٹکا دیں، اللہ کے شریک بنائے تاکہ وہ لوگوں کو بھٹکائیں اللہ کے سیدھے راستے سے۔ قُلْ تَمَتَّعُوا فَإِنَّ مَصِيرَكُمْ إِلَى النَّارِ، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فائدہ اٹھا لو اپنی دنیا میں، یقیناً پھر تمہاری واپسی تو آگ کی طرف ہی ہے نا، اور یہ واپسی کا تو ابھی ہم نے سارا سفر پڑھا بھی کہ کیسے کیسے مرحلے گزریں گے، کیا کیا ہوگا۔ پھر اس کے بعد کچھ نماز پڑھنے اور خرچ کرنے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ لِعِبَادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا، اب میرے سے اور آپ سے خطاب ہے کیونکہ میں اور آپ سب ایمان کا دعویٰ کرنے والے ہیں کہ جو لوگ ایمان لائے ہیں یقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، اور قائم کرنے کی شرائط ہم بارہا پڑھ چکے ہیں کہ وقت کے اندر اس کے آداب کے ساتھ، خشوع و خضوع کے ساتھ، اس طرح کی نماز جو اللہ کو راضی کرنے والی ہو۔ یقیم الصلاۃ وَيُنْفِقُ مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً، اور خرچ کرو اپنا رزق۔ اب رزق میں پھر وہی بات ہے کہ صرف مال مت سمجھیے، صلاحیتیں، آپ کا علم، جو اللہ نے آپ کو عطا کیا جو آپ دوسروں کو دے کے بھی فائدہ پہنچا سکتے ہیں، اس کو چھپا کر بھی خرچ کرو، اس کو دکھا کر بھی خرچ کرو، اور خرچ کرتے جاؤ۔ کب تک خرچ کرو؟ من قبل ان یأتی یوم، اس سے پہلے جس دن وہ دن نہ آ جائے۔ کون سا دن؟ لا بیع فیہ ولا خلال، نہ کوئی دوستی کام آئے گی، نہ کوئی سوداگری کام آئے گی، کوئی چیز فائدہ نہیں دے گی اس دن۔ قتادہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے علم میں ہے کہ دنیا میں خرید و فروخت بھی ہے، دوستی بھی، تو جس کا لوگ دم بھرتے ہیں، اس لیے آدمی کو دیکھنا چاہیے کہ اس کا دوست کون ہے، اس کی بنیاد کس بات پر ہے۔ اگر دوستی اللہ کے لیے ہے تو اسے چاہیے کہ اس کو برقرار رکھے، اور اگر دوستی پھر کسی اور چیز کے لیے ہے، غیر اللہ کے لیے ہے، تو اسے ختم کر دے۔ کیوں؟ دیکھیے اگر غیر اللہ کے لیے دوستی ہے تو اس کا انجام بھی پھر کیا ہوگا؟ دنیاوی مفادات پر ہوگا نا۔ اور پھر ایسے دوست اگر ہوں گے جو صرف دنیا چاہتے ہوں گے، دنیا میں ہی بھاگتے ہوں گے، دنیا میں ہی اور دنیا ہی کی رونق چاہتے ہوں گے، تو وہ پھر اثر ہو جاتا ہے نا دوستوں کا۔ اللہ الذی، اب اللہ وہ ذات ہے ابھی جن کے بارے میں آپ کے کلمہ ثابت ہم پڑھ رہے ہیں اور ہم نے سب پڑھا کہ قیامت کا دن آئے گا، تو وہ کون سی ذات ہے جس کے ارد گرد ہم سب ریوالو کر رہے ہیں؟ اللہ کون ہے؟ الذی خلق السماوات والارض، وہ ذات ہے جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا۔ وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ، جس نے آسمان سے پانی برسا کے تمہارے لیے رزق پیدا کیا۔ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْفُلْكَ، تمہارے لیے کشتیاں مسخر کر دیں۔ آپ دیکھیں کتنے افریت ہیں اس وقت اوشنز دنیا میں جو موجود ہیں، لیکن کشتیاں کس طرح سموتھلی اس پہ ٹریول کرتی ہیں، اور انسان ایک جگہ سے دوسری جگہ سموتھلی ٹریول کرتا ہے۔ لِتَجْرِيَ فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْأَنْهَارَ، تمہارے لیے دریا مسخر کیے، سب تمہیں سرو کر رہا ہے۔ وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ، اتنا بڑا سورج تمہیں سرو کر رہا ہے۔ وَالْقَمَرَ، اور چاند، دائبین، ایک کے بعد ایک مسلسل آ رہے ہیں۔ جب سے ہم پیدا ہوئے ہیں اور ہمارے پیدا ہونے سے بھی پہلے جب سے اللہ تعالیٰ نے دنیا بنائی ہے، یہ سب اپنا سرکل پورا کر رہے ہیں۔
وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، دن اور رات ہمیں سرو کر رہے ہیں، اپنے اپنے ٹائم پہ آ جاتے ہیں، ہمیں کھینچ کے بلانے نہیں پڑتے، ہمیں آوازیں نہیں دینی پڑتی ان کو۔ وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ، سبحان اللہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں میں نے تمہیں وہ ہر چیز دی جو تم نے مجھ سے مانگی۔ اب اپنے آپ سے سوال کریں، میں اپنے آپ سے سوال کروں، پھر اپنی دعاؤں کو دیکھیں، اپنی نعمتوں کو دیکھیں، پھر اس کے بعد سوچیں کہ اللہ کا یہ کہنا بالکل درست ہے نا، وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ، میں نے تمہیں ہر وہ چیز دی جو تم نے مانگی۔ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان تمام چیزوں کو تمہارے لیے تیار فرما دیا جن کی تمہیں ضرورت ہے، تم اپنے حسب حال جو اس سے مانگتے رہتے ہو اللہ تمہیں دیتا ہے۔ پھر آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک اور بڑی ہی خوبصورت آیت بیان فرمائی، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، تم گننا بھی چاہو اللہ کی نعمتوں کو، تم شمار بھی کرنا چاہو اللہ کی نعمتوں کو، تم شمار کر نہیں سکتے۔ اللہ فرماتے ہیں یعنی بندہ اس بات سے عاجز ہے کہ وہ اللہ کی نعمتوں کو گن بھی سکے۔ شکر تو بہت بعد میں لاؤ گے، پہلے گنو تو صحیح۔ مگر اللہ سبحانہ تعالیٰ کا آگے شکوہ ہے، ان الانسان لظلوم کفار، انسان بڑا ظالم ہے، بڑا ناشکرا ہے۔ اللہ اکبر، کیونکہ شکر تو وہ عمل ہے نا جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو بہت راضی کرنے والا ہے۔ ہم نعمتیں لے رہے ہیں، ہم استعمال کر رہے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ شکوہ کرتے ہیں نا، پہلے بھی ہم نے پڑھا فَقَلِيلًا تَشْكُرُونَ، تم کتنا کم شکر کرتے ہو۔ اب روایت میں ایک آتا ہے کہ حضرت داؤد نے عرض کی، اے اللہ میں تیرا شکر کس طرح ادا کر سکتا ہوں کہ تیرا شکر ادا کرنے کی توفیق ملنا بھی مجھ پہ احسان ہے۔ اللہ اکبر، ہم ابھی یہ پڑھ رہے ہیں نا آیات، آج آپ سن رہے ہیں، تو آپ کو یہ توفیق کس نے دی؟ اللہ نے چاہا تو آپ سننے آئے، اللہ نے چاہا تو آپ نے کلک کیا، اللہ نہ چاہتا تو آپ نہ سنتے۔ تو اس توفیق پہ بھی اللہ کا شکر، اس توفیق کے مل جانے پہ بھی اللہ کا شکر۔ تو یہ اتنی خوبصورت بات ہے کہ اللہ میں کس کس چیز کا شکر ادا کروں، جو نیکی کا میں کام کر رہا ہوں اس کی توفیق ملنا بھی تیرا احسان ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا، داؤد یوں سمجھو کہ تم نے میرا شکر ادا کر دیا جب تم نے یہ اعتراف کر لیا کہ ساری نعمتیں میری طرف سے ہیں۔ تو اپنے دن میں ضرور اپنی نعمتوں کو دیکھ کے ضرور زبان سے بھی کہیں، دل سے بھی کہیں کہ اللہ میں تیرے رب ہونے پہ راضی ہوں، اللہ تیرا شکر ہے۔ الحمدللہ کہنا تمل المیزان، میزان کو بھر دیتا ہے۔ اب آگے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے شکر کی بہترین مثال اور کلمہ طیبہ پہ جم جانے کی بہترین مثال بیان کی۔ حضرت ابراہیم کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن میں اتنے پیار سے نام لیتے ہیں، اتنے لاڈ سے نام لیتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب بھی کچھ کرنے کو کہا حضرت ابراہیم نے فوراً کر دیا، اور کلمہ طیبہ کے اوپر تو انہوں نے اپنے والد کو چھوڑا، آگ میں جانا قبول کیا، اپنے گھر کو چھوڑا، اپنے بچے کو بے آب و گیا وادی میں چھوڑ آئے، اور کہتے ہیں ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم۔ اللہ اکبر، یہ وہ دعا ہے جو اسماعیل علیہ السلام کو مکہ میں آباد کرتے ہوئے حضرت ابراہیم نے کی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس مقام پر مشرکین عرب کے جو طریقے تھے ان کو ریجیکٹ کیا اور کہا کہ یہ جو بلد حرام مکہ ہے نا، اس کو اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کے لیے بنایا گیا۔ اور کب بنایا گیا؟ جب ابراہیم نے، جنہوں نے اس شہر کو بسایا تھا، جب وہ اپنے بیوی اور بچے کو یہاں چھوڑ کے جا رہے تھے۔ غیر اللہ کی پوجا کرنے سے بری الذمہ تھے، وہ بالکل بری تھے۔ اور وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ ربنا انی اسکنت من ذریتی۔ اب اتنی بڑی قربانی، سب سے بڑی قربانی، ایک چھوٹا سا دودھ پیتا بیبی اور اپنی بیوی بے آب و گیا ویرانے میں چھوڑ کے جا رہے ہیں، اور کہہ رہے ہیں اللہ میں نے ان کو تیرے لیے بسا دیا، عند بیتک المحرم۔ اللہ میری قربانی دیکھ، اللہ میں تیرے محترم گھر کے پاس، کعبے کے پاس اپنے بچے کو چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ اور کیوں چھوڑ کے جا رہا ہوں؟ اس قدر خوبصورت دعا ہے، تاکہ ربنا لیقیم الصلاۃ، تاکہ اللہ وہ نماز قائم کریں، اللہ وہ نماز کو قائم کریں، تیری عبادت کریں، اللہ تیری عبادت کے لیے۔ اور آگے تو بہت ہی خوبصورت بات، فجعل افئدۃ من الناس تہوی الیہم، تو بعض لوگوں کے دل ان کی طرف مائل ہونے والے کر دے، یعنی لوگوں کے دل ان کی طرف مائل ہو جائیں، لوگوں کے دل ان کی طرف جھکیں، لوگوں کے دل ان کی طرف جھک جائیں۔ اور آج آپ دیکھیے کہ کس طرح ادب کے ساتھ حضرت اسماعیل کا ذکر کیا جاتا ہے، کس قدر ابراہیم علیہ السلام کا عزت کے ساتھ، سب ان کو اپنا بڑا مانتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو۔
تو وہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ اس کو امن والا شہر بنا دے، میری اولاد کو میں نے یہاں بسا دیا، ان کا دل مائل کر دے، ورزقہم، ان کو رزق دے، من الثمرات، پھلوں میں سے۔ اب آپ دیکھیے کہ آج مکہ کچھ نہیں اگاتا لیکن دنیا کا ہر پھل ملتا ہے وہاں پر۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا تھی۔ اور کیوں یہ سب اللہ تعالیٰ، اللہ یہ سب کیوں ہو؟ میری اولاد نماز قائم کرے، تیرا لوگوں کے دل ان کی طرف مائل ہوں، لوگ حرم کی طرف دوڑ دوڑ کر آئیں، لوگ رزق پائیں وہاں سے، لعلہم یشکرون، یہ تھی پیچھے وجہ، تاکہ وہ شکر ادا کریں۔ پھر آپ حضرت ابراہیم کو اپنے اور اپنے اہل و عیال کے شرک کی بہت فکر تھی۔ کہتے ہیں ربنا انک تعلم ما نخفی وما نعلن، اے اللہ تو سب جانتا ہے جو کچھ ہم ظاہر کرتے ہیں، جو چھپاتے ہیں۔ وما یخفی علی اللہ من شیء فی الارض ولا فی السماء، اور زمین اور آسمان میں کوئی چیز اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ سے چھپی ہوئی نہیں ہے، ہر چیز آپ کے سامنے ہے۔ اور یہاں پر حضرت ابراہیم، ہم آیتیں مس کر گئے ہیں، آیت نمبر 35 سے، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ۔ اور حضرت ابراہیم یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اے اللہ اس شہر مکہ کو امن والا بنا، میری اولاد کو بت پرستی سے بچا، اور اے اللہ اس بتوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کر دیا۔ فَمَنِ اتَّبَعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي، اب یہاں پہ کلیئرلی کہہ رہے ہیں کہ جو میری اتباع کریں، اور اتباع میں کیا ہے؟ جو توحید کو تھامیں، جو توحید کا دامن پکڑیں، وہ تو مجھ میں سے ہیں۔ وَمَنْ عَصَانِي، اور جو شرک کرتے ہیں وہ میں ان کا ذمہ نہیں لیتا، وہ میرے ذمہ دار نہیں ہیں۔ فَإِنَّكَ غَفُورٌ الرحیم، بے شک تو غفور الرحیم ہے۔ پھر اس کے بعد وہ دعا مانگتے ہیں، اللہ میں نے اپنی اولاد لا کے یہاں بسائی تیرے گھر میں، اور یہاں پہ اس لیے بسائی تاکہ لوگوں کا اس کعبہ کی طرف میلان ہو جائے، تیرے عزت والے گھر کے پاس۔ اور یہاں پہ ابن جریر فرماتے ہیں کہ اس کا تعلق المحرم سے ہے، یعنی اس میں اس گھر کو عزت اور ادب اور اس کے لیے قرار دیا گیا، یہاں تک کہ رہنے والوں کے لیے اس کے گھر کے پاس نماز قائم کرنا ممکن ہو جائے۔ ایسا عزت، ایسی ادب، ایسا امن۔ فَاجْعَلْ أَفْئِدَةَ مِنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ، چنانچہ تو بعض لوگوں کے دلوں کو ایسا کر دے کہ وہ اس کی طرف جھکے رہیں۔ اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے دعا کا اثر لیتے ہیں، ورزقہم من الثمرات، کہ اللہ ان کو رزق دے، ثمرہ دے، پھل دے۔ یہ وادی ایسی ہے جہاں کھیتی نہیں، غیر ذی زرع، تو یہاں پھل پہنچا۔ اور پھر اس کے بعد فرمایا ربنا انک تعلم ما نخفی وما نعلن، کہ اللہ تو جانتا ہے جو ہم چھپاتے ہیں، یعنی میری دعا کا مقصد کیا ہے، اس شہر میں رہنے والوں سے میری دعا کا ارادہ کیا ہے، میرے دل میں نیت کیا ہے، وہ سب آپ جانتے ہیں۔ الحمدللہ الذی، اب یہ شکر کر رہے ہیں اپنی نعمتوں کا۔ کیوں شکر؟ وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق، جس نے مجھے بڑھاپے میں اسماعیل اور اسحاق جیسی نعمتیں دی، دونوں بیٹے بڑھاپے میں عطا کیے گئے تھے۔ ان ربی لسمیع الدعاء، بے شک میرا رب دعاؤں کو سننے والا ہے۔ حضرت ابراہیم دعا مانگتے ہوں گے لیکن جا کے کہاں پوری ہوئی؟ بڑھاپے میں۔ پھر فرماتے ہیں ربی جعلنی مقیم الصلاۃ، بار بار نماز کا ذکر ہے، اے میرے رب تو مجھے نماز قائم کرنے والا بنا دے، یعنی نماز کی حفاظت میں کرتا رہوں، نماز کی میں حدود کو قائم کرتا رہوں۔ وَمِن ذُرِّيَّتِي، اور اے اللہ میری اولاد کو بھی توفیق بخش، یعنی انہیں بھی نماز قائم کرنے والا بنا۔ دیکھیے حضرت ابراہیم اپنی اولاد کے لیے ہر وہ چیز مانگ رہے ہیں جو وہ اپنے لیے مانگ رہے ہیں۔ ہم سوچیں ہم اپنے بچوں کے لیے کیا پریورٹی پہ چاہتے ہیں، ہم ان کے لیے کیا مانگتے ہیں؟ اچھی یونیورسٹی، بہت اچھی بات ہے، ضرور مانگیے، ان کا فیوچر بیس کرتا ہے، لیکن صرف یونیورسٹی؟ اچھا کریئر ضرور مانگیے، برائی نہیں ہے، لیکن کیا صرف دنیا میں اچھا کریئر، اچھی بیوی، اچھا شوہر، بہت اچھی بات ہے، لیکن کیا صرف یہی؟ کہاں گئی بچوں کی آخرت؟ کہاں گئی ہیں بچوں کی نمازوں کی پابندیاں؟ کہاں گیا بچوں پر اللہ کی اطاعت کا رنگ چڑھانا؟ صبغت اللہ کہاں غائب ہے بچوں کے لیے؟ ہم اپنے لیے تو سنتے ہیں، ہم اپنے لیے ایفرٹ کرتے ہیں، لیکن ہم اپنے بچوں کے لیے کتنی محنت کر رہے ہیں؟ اب ابراہیم علیہ السلام کی دعا دیکھیے، کہیں بھی ایسا آپ کو نظر نہیں آئے گا کہ انہوں نے جو اپنے لیے مانگا وہیں دیر اینڈ دین انہوں نے اپنے بچوں کا ذکر نہ کیا ہو۔ اب یہ کہہ رہے ہیں اللہ مجھے قائم کرنے والا بنا دے نماز، اور میری اولاد کو بھی، اولاد اسی وقت ساتھ مانگی، ربنا وتقبل دعا، اے میرے رب ہماری دعا قبول فرما لے، یعنی میں نے جو بھی مانگا اسے شرف قبولیت عطا فرما۔ ربنا اغفر لی، اللہ مجھے بخش دے، ولی والدی، والدین بھی آ گئے،
حضرت ابراہیم نے یہ دعا یاد رکھی اس وقت کی تھی جب ان کو یہ نہیں پتہ تھا، ان کے لیے یہ واضح نہیں تھا کہ ان کا باپ اللہ کا دشمن ہے۔ پھر جب پتہ چل گیا کہ مشرکین کے لیے دعا نہیں ہو سکتی، پھر انہوں نے کہا کہ میں دعا نہیں مانگوں گا، برات کا اظہار کیا۔ لیکن میں یہ دیکھ رہی تھی کہ آپ اگر غور کریں تو اس میں کون سے دو رشتوں کو انہوں نے دعا مانگی ہے؟ بیچ میں وہ خود ہیں، آگے آنے والی ہماری اولاد ہوتی ہے، اور پیچھے گزرے ہوئے ہمارے والدین ہوتے ہیں، یعنی ہماری نسل اسی طرح چل رہی ہوتی ہے نا۔ تو وہ اپنی نسل، اپنی گزری ہوئی نسل بھی کور ہو گئی اس میں، اور آنے والی نسل بھی۔ تو آج جب نماز میں اس دعا کو مانگے تو شعور کے ساتھ مانگے، اللہ میں تو نماز پڑھ رہا ہوں، میرے بچے بھی پڑھیں، اللہ مجھے بھی بخش دے، میرے والدین کو بھی بخش دے، اور تمام مومنین۔ اللہ اکبر، کسی کو چھوڑا ہی نہیں۔ یوم یقوم الحساب، یہ شخص کون ہو سکتا ہے جس کو ہر ایک سے محبت ہو اور جو سب کے لیے خیر چاہے۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ بِهِ فِي الْأَبْصَارِ۔ اب یہاں پر حضرت ابراہیم کی دعا کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ کافروں کو مہلت دینا ظاہر کر رہے ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ اے محمد آپ یہ خیال نہ کریں کہ اللہ ظالموں کے اعمال سے بے خبر ہے، کیونکہ یہ بہت زیادہ ٹف ٹائم دے رہے تھے حضرت ابراہیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اگر اللہ نے ان کو مہلت دے رکھی ہے، ان کی رسی دراز ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ بے خبر ہے۔ میں اور آپ بھی اگر کبھی کسی مشکل میں ہو نا، یا کوئی ہم پہ زیادتی کرے، تو یاد رکھیے وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا، اللہ غافل نہیں ہے عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، جو ظالم کر رہے ہیں اللہ سب جانتا ہے۔ اللہ پکڑے گا ان کو، اللہ بدعمالیوں کی سزا دے گا، اللہ ان کی بدعمالیاں شمار کر رہا ہے۔ پھر فرمایا وہ انہیں مہلت دے رہا ہے اس دن تک، یعنی قیامت کے دن کی ہولناکیوں کا ذکر ہے کہ مہلت دی جا رہی ہے جس دن آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی۔ اس کو ہم انشاءاللہ کسی اور ابھی آنے والے ٹاپکس میں ان کو بھی، قیامت کے مناظر کو بھی ڈسکس کریں گے۔ قیامت کے دن کی دہشت ناکیوں اور ہولناکیوں کی شدت کی وجہ سے ان کی آنکھیں پھٹی رہ جائیں گی۔ وہ اپنے سر اٹھائے محشر کی طرف دوڑ رہے ہوں گے، ان کی نگاہیں اپنی طرف بھی نہیں پھریں گی، خود کو بھی نہیں دیکھیں گے، دل ان کے اڑے جا رہے ہوں گے، سر اٹھائے ہوئے ہوں گے۔ اور اے نبی لوگوں کو اس دن سے ڈرائیں جب انہیں عذاب آ کے لے لے گا، اور ظالم کہیں گے اے ہمارے رب ہمیں تھوڑی مدت دے تاکہ ہم تیری دعوت قبول کریں، رسولوں کو مانیں۔ ان سے کہا جائے گا کیا اس سے پہلے تم قسمیں نہیں کھاتے تھے کہ تمہیں ختم نہیں ہونا، یعنی تم تو ہمیشہ رہو گے، اور تم ان لوگوں کے رہنے کی جگہ میں آباد تھے جنہوں نے اپنے آپ پر ظلم کیا، تم پر واضح ہو چکا تھا ہم نے ان سے کیا سلوک کیا، اور ہم نے تمہارے لیے مثالیں بیان کی۔ وَقَدْ مَكَرُوا وَمَكْرُهُمْ عِنْدَ اللَّهِ مَكْرُهُمْ، اور یقیناً وہ اپنی چالیں چل چکے، اور ان سب کی چالیں اللہ کے پاس ہیں، اور وہ ان کی چالیں ایسی نہ تھیں جاتے، یعنی ایسے ایسے اعمال کر چکے تھے، ایسی ایسی چالیں چل چکے تھے کہ جن سے پہاڑ اپنی جگہ سے ہل جائیں۔ ان کی تدبیریں ایسی تھی پہاڑ ٹل جائیں۔ یہی مفہوم بیان کیا گیا کہ ان لوگوں نے اللہ کی ذات گرامی کے ساتھ جو شرک کیا اور کفر کیا، تو اس نے پہاڑ کو یا کسی اور چیز کو نقصان نہیں پہنچایا، بلکہ ان کا شرک تو خود ان کے اپنے گلے آ کے پڑ گیا۔ چنانچہ فَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ مُخْلِفَ وَعْدِهِ رُسُلَهُ، چنانچہ آپ یہ ہرگز خیال نہ کریں کہ اللہ اپنے رسولوں سے وعدہ خلافی کرے گا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ ان کا شرک ان کے اپنے گلے پڑے گا، ان کا مکر ان کے اپنے گلے پڑے گا۔ اللہ عزیز ہے، ذو انتقام ہے، غالب ہے، انتقام لینے والا ہے۔ اور پھر ہوگا کیا؟ یوم تبدل الارض، جس دن اللہ زمین کو تبدیل کر دے گا۔ تبدیل کر دے گا، دیکھیں تبدیلی دو طرح کی ہوتی ہے، ایک تو ہوتی ہے چیز ہی بدل جائے، اور ایک ہوتی ہے کہ چیز وہی ہو لیکن اس میں چینج کر دیا جائے۔ تو ہوگی وہی زمین لیکن وہ بدل دی جائے گی، چینج کر دی جائے گی۔ حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روز قیامت لوگوں کو ایسی زمین پر اکٹھا کیا جائے گا جو سرخی مائل صاف گول روٹی کی طرح ہوگی، اس میں کوئی نشان نہ ہوگا۔ کہا جاتا ہے میدے کی بالکل جیسے روٹی ہوتی ہے نا، سپاٹ اور سپریڈ روٹی، اس کی طرح زمین کر دی جائے گی۔ کوٹ کوٹ کے پہاڑ، درخت، ہر چیز، بڑی بلڈنگز، ایک ایک چیز کو ختم کر کے فلیٹ کر دیا جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں منظر بیان کر رہے ہیں، یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات وبرزوا للہ الواحد القہار، اور لوگ واحد قہار کے سامنے، قہر والے، جبروت والے رب کے سامنے۔ ہم پڑھ چکے ہیں نا قاہر کی ایکسپلینیشن کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا قاہر ہونا کیا ہے، تو بس اس کو ذہن میں رکھیے۔ یوم تبدل الارض غیر السماوات وبرزوا للہ الواحد القہار،
وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ، اور آپ اس دن مجرموں کو دیکھیں گے کہ وہ زنجیروں میں جکڑے ہوں گے. کہا جاتا ہے 70 گز لمبی زنجیریں ہوں گی جن میں ان کو لپیٹ کے لایا جائے گا. سرابیلہم من قطران، ان کے کرتے گندھک کے ہوں گے. گندھک کیا چیز ہوتی ہے؟ وہ جو لک نہیں ہوتی جس سے آپ سڑکیں بنتی ہیں، وہ ہوتی ہے گندھک، اور گرم اور تیز کھولتی ہوئی. وَتَغْشَى وُجُوهَهُمُ النَّارُ، ان کے چہروں کو ڈھانپ لے گی. اتنا سخت سزا، اتنی سخت عذاب، اور وہ کیوں؟ لِيَجْزِيَ اللَّهُ كُلَّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ، یہ ہے کنکلوژن، تاکہ اللہ ہر نفس کو، ہر ذی روح کو اس کی کمائی کے مطابق جزا دے. ان اللہ سریع الحساب. یہ جو قطران ہے نا، پگھلا ہوا تانبا، ایسا لباس جیسے گرم تانبے کا ہو، جس کی گرمی انتہا کو ہو، ان کی چہروں کو آگ چاٹ رہی ہوگی. ایسا لباس پہنیں گے جو ان کو چپک جائے گا، ان کے جسم کے ساتھ چپک جائے گا. تو یہاں پہ یہ جو ڈرانے والی باتیں کی گئیں، اس کے بعد آخر آیت میں یہ جو آیت نمبر 51 ہے، وہ کنکلوژن دے دیا گیا. اب تو راستہ ہمارے پاس ہے. میں نے آپ سے سورت کے شروع میں کہا تھا کہ یہ سورت 2 راستے متعین کرتی ہے اور ہمیں آپشن دیتی ہے کہ آپ کو کس راستے پہ چلنا ہے. یہاں کافرین کون ہیں؟ مجرمین کون ہیں؟ شرک کرنے والے، اللہ کا حق نہ دینے والے، اللہ کی اطاعت نہ کرنے والے، اللہ کو اور اللہ کی کتاب کو اور اللہ کے رسولوں کے طریقے کو اپنی زندگیوں سے محو کر کے زندگیاں گزارنے والے. ان اللہ سریع الحساب، اللہ جلد لینے والا ہے حساب. پھر فرمایا آخری آیت اور بہت ہی خوبصورت انداز بیان، ھذا بلاغ للناس، یہ لوگوں کے لیے پیغام ہے، یہ پیغام ہے. وَلِيُنذِرُوا، اور کیوں ہے؟ تاکہ ڈراؤ، بھی ساتھ اس کے، وَلِيَعْلَمُوا، اور جان لو، معلوم ہو، انما بے شک، ہوا وہ، الہ واحد، وہ ایک ہی الہ ہے، اللہ ایک ہی ہے. وَلِيَذَّكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ، اور عقل والوں کے لیے اس میں کیا ہو؟ نصیحت ہے. عقل والوں کے لیے اس میں نصیحت وہ حاصل کریں. اور عقل والوں کے لیے کیا نصیحت ہے؟ دیکھیے اللہ کا پیغام ہے یہ. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ قرآن لوگوں کے لیے اللہ کا پیغام ہے، اور پیغام آنے کا مقصد کیا ہے؟ تاکہ لِيُنذِرُوا، ڈرایا جائے، بھی ساتھ اس کے، یعنی اس قرآن کے، وَلِيَعْلَمُوا أَنَّمَا هُوَ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، کہ اللہ وہ واحد قہار ہے. تو آج کا ہمارا لیکچر جب شروع ہوا تو ہم نے قول ثابت سے شروع کیا، لا الہ الا اللہ سے، اور کنکلوژن بھی کیا ہے؟ انما ہوا الہ واحد، تمہارا معبود وہی الہ ہے. یعنی اس قرآن میں جو موجود دلائل ہیں، جو دلیلیں ہیں، وہ اس بات پر استدلال ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات کے سوا کوئی اور ذات نہیں ہے. لیکن اس سے نصیحت ہم کب لیں گے؟ جب ہم عقل والے ہوں گے، ہم عقل رکھیں گے، ہم عقل استعمال کریں گے تو نصیحت لیں گے اور اپنے اعمال کو بدلیں گے. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ اس رمضان میں ہمیں بہت زیادہ توبہ استغفار کرنے کی توفیق دے اور ہمیں کثرت سے توحید پر عمل کرنے والا بنائے. آمین یا رب العالمین. جزاکم اللہ خیرا کثیرا. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک 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 و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.